اب چلتے ہیں سبق نمبر 38 کے سی پارٹ کی طرف. اس میں ہم دا، ہدا، ونا اور غلہ جو ہم نے لیول 2 کے اندر پورا گرامر پڑھی ہے، جتنا بھی اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر جہاں جہاں یہ دا، ہدا، ونا اور غلہ والے الفاظ آئے ان کی پریکٹس کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کورس کے سیکھنے کی شرطوں میں سے ہے آپ کو عربی قرآن پڑھنا آنا چاہیے اور اس کے لیے اردو پڑھنی آنی چاہیے. کورس ہمارا انگلش میں اور ہندی میں بھی موجود ہے، مگر یہاں بھی شرط ہے یہ اردو والا پڑھ رہے ہیں تو اردو میں آنی چاہیے. دوسری بات، یہ کورس پورا تعاملی ہے، آپ گھر پہ بیٹھ کے لیٹ کے ٹیک لگا کے اس کو نہیں سیکھ سکتے. جو ایسا کر رہے ہیں وہ ابھی کلاس چھوڑ دیں. بلا وجہ میں وہ کہیں گے یہاں بہت آسان ہے، سیکھنے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ لیٹے رہیں گے، کبھی بھول جائیں گے، پھر کچھ دنوں بعد کہیں گے بہت مشکل ہے. تو اس میں عملی شرکت بہت ضروری ہے. کلاس کے اندر اشارے بھی کیجیے، بولیے بھی، مل کے کیجیے اور ایکسرسائز بھی کیجیے. پریکٹس کرتے ہوئے غلطی ہو جائے گھبرائیے مت، ہم عالم نہیں ہیں، ہم سیکھتے رہیں. جو علم والے ہوتے ہیں، جو ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کی ہوتی ہے پکڑ، اگر وہ غلطی کریں تو ہم تو سیکھنے والے ہیں. جو زیادہ پریکٹس کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ سیکھے گا. اور یہ قاعدہ یاد رکھیے، میں سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے، میں پریکٹس کرتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور میں پڑھتا ہوں تو میں مہارتی ہو جاتا ہوں، میں تب پڑھا دیتا ہوں تو میں ماسٹر ہو جاتا ہوں. گرامر کا پورشن ہے یہ، گرامر ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹی پی آئی آپ 12 سن چکے ہیں. ٹی پی آئی وہ نظام ہے مکمل جسمانی تعامل. ہم اپنے پورے وجود کا تمام سینسز کا استعمال کر رہے ہیں قرآن اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے. یہ ماڈرن میتھڈس ہیں، اس ماڈرن میتھڈولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے اسکولس کے اندر تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ سیکھ لیں، آسانی سے سیکھ لیں اور ایسا سیکھیں کہ ان کو یاد رہے. یہ ہم جانتے ہیں فعل ماضی کی ماسٹر ٹیبل ہے. میرے ساتھ پڑھیے ایک بار آپ لوگ. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، اور یہ فعلت اس ایک عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا ہو، اور فعل کام کرنا. یہ ماسٹر ٹیبل تھی، اس کے بیس پہ ہم نے فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کی ٹیبل پڑھی، اور یہ سب ہم نے لیول 1 کے اندر پڑھا تھا. لیول 2 کے اندر ہم نے یہاں سے شروع کرا تھا پڑھنا، وہابا، وعدہ، قالا، زادہ، شہادہ، ہدا، رضیہ، ظنہ، واللہ. یہ سب ہم نے پڑھا. اور اب تک تو ہم دوبارہ سے ریوائز کرنے میں فتح کی پریکٹس کر چکے ہیں، نصرہ کی پریکٹس کر چکے ہیں، ضربہ، سمیہ کی کر چکے ہیں، وہابا، وعدہ کی کر چکے ہیں، قالا کی کر چکے ہیں. ابھی آگے اس سے پریکٹس کریں گے آج انشاءاللہ. تو یہ قالا کی بھی کر چکے ہیں، زادہ کی بھی کر چکے ہیں، شاہ کی بھی کر چکے ہیں. اب ہم کرنے والے ہیں آج دا کی. دا، ہدا، ونا، واللہ ان کی پریکٹس کریں گے. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہم جو پڑھنے والے ہیں ابھی دا، دا برادری کا یا دا ٹائپ کا ہے. شروع کے 2-3 جو پڑھنے والے ہیں پڑھیں گے میرے ساتھ. دا اس نے پکارا، دا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعو وہ پکارتا ہے، ادعو پکار، ادعو پکار، داعن پکارنے والا، دائن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعا یا دعوہ پکارنا. دعا یا دعوی پکارنا. اور دیکھیے ہم نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو یا بلا لو تمام شہداء کو یا تمام جن کو معبود سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ بلا لو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگلا ہے تلا. تلا کا مطلب وہ پیچھے پیچھے چلا، یا تلا کا مطلب ہے اس نے تلاوت کی. چلیے تلا اس نے تلاوت کی،
تلا اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، اتلو تلاوت کر، اتلو تلاوت کر، ہے نا، اتلو ما اوہیا وہی اتلو تلاوت کر، تالن تلاوت کرنے والا، تالن تلاوت کرنے والا، متلو جس پہ تلاوت کی گئی، متلو جس کی تلاوت کی گئی، اور تلاوہ تلاوت کرنا، تلاوہ تلاوت کرنا۔ یہ قرآن کے اندر ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، جو لوگ چلتے ہیں پیچھے پیچھے اللہ کی کتاب کے، جو اس کو اپنا ہادی اور رہبر مان لیتے ہیں۔ اگلا ہے خلا، خلا کا مطلب وہ الگ ہوا، چلیے خلا وہ الگ ہوا، خلا وہ الگ ہوا، یخلو وہ الگ ہوتا ہے، یخلو وہ الگ ہوتا ہے، اخلو الگ ہو، اخلو الگ ہو، خالن الگ ہونے والا۔ خالن الگ ہونے والا، اب جو الگ ہو رہا ہے وہ کسی پہ ایسا نہیں ڈال رہا ہے تو یہ ہو جائے گا ڈیش، ڈیش، اور یہ خلو، خلو خلو الگ ہونا۔ الگ ہونا۔ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، منافقین کے بارے میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، تو یہ وہی لفظ ہے۔ تو یہ تین ایک ٹائپ کے تھے، ہم نے دا ٹائپ کے یہ ہم نے پڑھ لیے۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں ہدا ٹائپ کا۔ ہدا مطلب اس نے ہدایت دی، چلیے ہدا اس نے ہدایت دی، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، اور ہدن یا ہدایہ اس کا مطلب ہے ہدایت۔ ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا۔ اب دیکھ لیجئے ہم پڑھ چکے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اگلا ہے جزا، جزا کہتے ہیں نا جزاکم اللہ، اس نے بدلہ دیا، یہ جزا یا اس نے جزا دی، چلیے جزا اس نے جزا دی، جزا اس نے جزا دی، یجزی وہ جزا دیتا ہے، یجزی وہ جزا دیتا ہے، اجزی جزا دے، اجزی جزا دے، جازن جزا دینے والا، جازن جزا دینے والا، مجزی جس کو جزا دی گئی، مجزی جسے جزا دی گئی، اور جزا مطلب جزا دینا۔ جزا جزا دینا۔ یہ ہم پڑھتے کہتے ہیں دن میں 1000 بار کہتے ہیں جزاک اللہ کہنا چاہیے، یہ ختم ہو گیا ہمارے اندر سے۔ اگلا ہے عطا، دیکھیے عطا کا مطلب ہے وہ آیا، اور عطا کے ساتھ جب بی لگ جائے بعد میں تو مطلب ہوتا ہے وہ لایا، تو عطا کا مطلب وہ آیا۔ چلیے عطا وہ آیا، عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، یاتی وہ آتا ہے، تی آ، اتی آ، آتن آنے والا، آتن آنے والا، مأتی جس پہ آیا گیا، مأتی جس پہ آیا گیا، اور اتیان آنا۔ اتیان آنا۔ اگلا ہے جزا، یہ اگلا ہے جرا، جرا مطلب وہ جاری ہوا، چلیے جرا وہ جاری ہوا، جرا وہ جاری ہوا، یجری وہ جاری ہوتا ہے، یجری وہ جاری ہوتا ہے، اجری جاری ہو، اجری جاری ہو، جارن جاری ہونے والا۔ جارن جاری ہونے والا۔ اب جو جاری ہو رہا ہے کیا اثر ڈال رہا ہے، تو یہ ہو جائے گا ڈیش، ڈیش، اور جریان جریان جاری ہونا۔ جاری ہونا۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں تجری من تحتی الانہار، جاری ہوں ان کے نیچے نہریں۔ اگلا ہے مشا، کیا ہے مشا، مشا، چلیے پڑھیں گے مشا، مشا، یمشی، یمشی، امشی، امشی، ماشن، ماشن، ممشی، ممشی، اور مشی۔ مشی۔ اب قرآن میں یہ ہے کلما اذا لو مشوا فی،
اب یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے مشا، مشا کا کیا مطلب ہے آپ لوگ مجھے نیچے کمنٹس میں لکھ کے بتائیے کہ کچھ یاد بھی ہے اگلا پچھلا یا نہیں. ایسے ہی ہے غنہ. اب یہ اگلی برادری ہے، نیا ٹائپ ہے غنہ، ردہ، مدہ، یہ تین ایک ٹائم. بہرحال غنہ، غنہ کا مطلب اس نے گمان کیا. چلیے غنہ اس نے گمان کیا، زنا اس نے گمان کیا، یظن وہ گمان کرتا ہے، یظنو وہ گمان کرتا ہے، ظنہ گمان کر، زنا گمان کر، ظان گمان کرنے والا، زون گمان کرنے والا، مظنون جس پر گمان کیا گیا، مظنون جس پر گمان کیا گیا، اور ظن گمان کرنا. زن گمان کرنا. یہ قرآن کی عجیب و غریب تعلیمات ہیں. ان بعد الظن اسم، بے شک بہت سے ظن گناہ ہوتے ہیں. پھر اگلا ہے جی دیکھیے اس کا جواب آ گیا ہے یمشی. مشا، مشا کا مطلب وہ چلا، مشا کا مطلب وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے، امشی چل، کلما ادال مشوفی. یہ دو لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے. اچھا جی زنا ہم نے پڑھ لیا. اب ردہ، ردہ کا مطلب اس نے رد کیا ہے نا. چلیے ردہ ردہ اس نے رد کیا یا اس نے لوٹایا اس کی طرف. ردہ اس نے پھیرا یا اس نے لوٹایا. ردہ کا آپ مطلب پڑھیے اس نے لوٹایا، اس نے لٹایا، لوٹایا. لوٹایا. یردو وہ لوٹاتا ہے، یردو وہ لٹاتا ہے، ردہ لوٹا، ردا لٹا، راد لوٹانے والا، راد لٹانے والا، لوٹ آنے والا. لوٹ آنے والا. وہ کہتے ہیں نا اپنی میری بات لوٹا دی، وہ والا ہے لوٹانا، لوٹنے والا نہیں ہے. اچھا مردود مردود جس کو لوٹایا گیا، جس کو لٹایا گیا. اور رد رد کرنا یا لوٹانا. رد رد کرنا یا لٹانا. یہ انا رادوہ الیکا، بے شک ان سب نے لوٹایا اس کو آپ کی طرف. بہرحال آگے مدہ. مدہ کا مطلب بتایا کوئی؟ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کیا ہے مدہ کا مطلب؟ مدہ اس نے ڈھیل دی، مدہ اس نے ڈھیل دی، یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے، یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے، مدہ ڈھیل دے، مدہ ڈھیل دے، ماد ڈھیل دینے والا، ماد ڈھیل دینے والا، ممدود جس پہ ڈھیل دی گئی یا جس کو ڈھیل دی گئی، ممدود جس کو ڈھیل دی گئی، اور مد ڈھیل دینا مد ڈھیل دینا یا چھوڑنا. قرآن میں ہم نے پڑھا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ایسے ہی اگلا ہے اسی اگلی برادری ہے ضلّہ. ضلّہ مطلب وہ گمراہ ہوا. چلیے پڑھیں گے ضلّہ وہ گمراہ ہوا، ذلہ وہ گمراہ ہوا، یضلّ وہ گمراہ ہوتا ہے، یذلو وہ گمراہ ہوتا ہے، ضلّہ گمراہ ہو، ذلہ گمراہ ہو، وال گمراہ ہونے والا، زال گمراہ ہونے والا. ضلع. اور یہ دیکھیے یہ ہو گیا ڈیش، جو گمراہ ہو رہا ہے کسی پر نہیں ڈالے گا، اور یہ بن جائے گا ضلالہ یا ضلال گمراہ ہی. زلالہ زلال گمراہی. یہ ہو گیا والا ضالین ہم پڑھ چکے ہیں، اور نہ تو اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. اگلا ہے خرہ. بھائی خرہ کا مطلب، خرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ خرہ وہ گرا، خرہ وہ گرا، یخرو وہ گرتا ہے. یخرو وہ گرتا ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا بدل گیا، اخرر گر، اخرر گر، خار گرنے والا. خار گرنے والا. اب جو گر گیا تو وہ گر گیا ڈیش، ڈیش اور یہ ہو گیا خر گرنا. خر گرنا. وخروا له سجدا اور وہ سب گر گئے اس کے لیے سجدے میں. آگے حقا. حقا وتواصوا بالحق اس کی مثال ہے. حقا کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ حقا کا مطلب ہو گیا وہ حق ہوا. چلیے حقا وہ حق ہوا، حقا وہ حق ہوا،
यहिक्कु वो हक होता है, यहिक्कु वो हक होता है, इहकिक हक हो, इहकिक हक हो, हकीक हक होने वाला, हकीक हक होने वाला, डैश डैश और हक। हक। तो ये वतवासौ बिल हक, ये हमने पढ़ा इसके अंदर। तो ये बहुत ज्यादा आसान है उनके लिए जो इसको आसान अपने लिए बनाना चाहें, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी के रास्ते खोल देता है। और जो कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ जबान चलाते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते, तो उनके लिए मुश्किल तरीन है। जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, जो किताब हमें दी गई है, उसकी अजमत सुन लीजिए जरा। जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, वो महीना रमजान, और जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ वो महीना तमाम महीनों से अफजल हो गया, नहीं हो गया? जिस हस्ती पे कुरान करीम नाजिल हुआ, अच्छा वरना रमजान की और क्या खास बात? तमाम महीने एक जैसे अल्लाह ने बनाए, और रमजान उल मुबारक इस वजह से महान हो गया, उसकी अजमत इस वजह से हो गई क्योंकि उसके अंदर कुरान नाजिल हुआ। जिस जात के ऊपर, जिस हस्ती के ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, वो तमाम अंबिया के सरदार हो गए, वो आखिरी नबी हो गए, वो रहमतुल लिल आलमीन हो गए, जिस नबी के ऊपर ही किताब नाजिल हुई। जिस कौम पे नाजिल हुई वो कौम खैर उम्मत हो गई। तो इस रमजान की फजीलत कुरान की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल कुरान हुआ, कौम की फजीलत कुरान में के नाजिल हो जाने की वजह से इसके ऊपर कुरान नाजिल हो गया। अब जरा एक मिसाल समझिए आप। एक नेताजी आपके एरिया में आने वाले थे, उनके आने की वजह से रोड बन गए, कालीन डाल दी गई, पेड़ लगा दिए गए, फानूस लगा दिए गए, लाइट अच्छी हो गई, खंबे लगा दिए गए, सफाई हो गई, खुशबू डाल दी गई, ठीक है। अब जब नेताजी आ रहे हैं तो एक देखने वाला क्या कर रहा है, कभी लाइट को देख रहा है, कभी फानूस को देख रहा है, कभी रोड को देख रहा है, कभी पेड़ों को देख रहा है। नेताजी आगे भी चले गए, उससे पूछो भाई तू क्या देख रहा था? मैंने कहा, बोले साहब मैं तो पेड़ देख रहा था, मैं पौधे देख रहा था, मैं खुशबू देख रहा था, मैं रोशनी देख रहा था। बोले जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था उससे कोई मतलब नहीं तुझे? बोले नहीं, उसको तो मैंने देखा नहीं। हमारा भी यही मामला है। रमजान दीवाने हो जाते हैं, रमजान में इबादत करनी चाहिए, बड़ा हम दीवाने हो जाते हैं। रमजान को जिस वजह से रमजान होने का हक मिला, उससे कोई बहस नहीं, उस किताब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जान दे देंगे, ले लेंगे। उनकी किताब से कोई मोहब्बत नहीं, उसके लिए वक्त नहीं है हमारे पास। मक्कारी। हम खैर उम्मत हैं, रसूल की उम्मती हैं, और खैर उम्मत हैं। और क्यों हुए खैर उम्मत? इस कुरान की वजह से, ये कुरान मिल जाने की वजह से। तो इन तीनों चीजों को जो इनकी अहमियत मिली है, अल्लाह की किताब की वजह से मिली। और हम बोलते भी हैं जबानों से, और इसकी अहमियत, इसको वो अहमियत नहीं देते जिसकी किताब हकदार है। तो फिर हदीस मौजूद है, एक कुछ लोगों को अल्लाह ताला इस किताब के जरिए ऊपर उठाता है, और कुछ लोगों को इस किताब के जरिए गिरा देता है। हम गिरने वालों में से क्यों हो रहे हैं, उठते क्यों नहीं है? जो इसके हुकूक की रियायत करेंगे वो ऊपर उठते चले जाएंगे, जो इसके हुकूक की रियायत नहीं करेंगे वो तबाह होते चले जाएंगे। अल्लाह का ये बेइंतहा करम है कि उसने इस किताब को समझने का मौका दिया है। इस पर दिल से शुक्र करें। आइए दिल की पूरी गहराई के साथ इसका शुक्रिया अदा करें। और दिल की पूरी गहराई से शुक्रिया क्या है? लेट के पढ़ेंगे, छुट्टी करेंगे, न होमवर्क करेंगे, न खुद पढ़ेंगे, न दूसरों को पढ़ाएंगे। ये तो शुक्रगुजारी है इसकी? नहीं। इसकी शुक्रगुजारी होगी, इसके लिए और जान लगा डालेंगे, पूरे शौक से इसको सीखेंगे। क्या कुरान करीम सीखने के लिए भी बाहर से कोई आरा चुबाना पड़ेगा? आरा समझते हैं ना, वो सुबह में जिन जानवरों के ऊपर वो रेता वेता लाद के लेके जाते हैं ना, तो उनके वो आर चुबाते हैं। आगे एक छोटी सी डंडे के आगे कील निकली हुई होती है, वो कहलाता है आर। जब आर चुभता है तो वो जानवर आगे बढ़ता है। तो कुरान करीम सीखने के लिए भी क्या आर चुबाना पड़ेगा, वो भी मुसलमानों को? क्या गैर मुसलमान तो नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में बैठ के? जिनका कुरान पे ईमान नहीं है, चलो भाई जिनका ईमान ही नहीं है तो हम क्यों पढ़े? तो जिनका ईमान है उनको भी आग चुबाने पड़ रहे हैं। तो अमली तौर पे तो वो ये बता देते हैं कि हमारा कोई ईमान नहीं है इस किताब पे, जबरदस्ती बैठे हुए हम। तो अगर वो होमवर्क नहीं करते, अगर प्रैक्टिस नहीं करते, तो पूरे शौक से इसको सीखें। अल्लाह से हयात करें कि ये सिलसिला हमेशा जारी रखेंगे, और खाली खुद गर्ज नहीं बनेंगे। हम सीखने के साथ साथ सिखाएंगे भी। सीखने के बाद नहीं, बात तो कभी नहीं आती है। अगर आज ही क्लास बंद हो जाए तो कल से आपके पास इस टाइम पे कोई और काम है। मरते दम तक कोई टाइम नहीं आता निकल के। सीखिए और हाथों हाथ सिखाइए। जिसने अभी पकड़ लिया सिखाने का सिस्टम, वही सिखा पाएगा, वरना तो ये दूर की बातें हो जाएंगी। तो हमारा सबक नंबर 37 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। 37 का सी पार्ट भी